اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمدہ ثناواں خوبیاں بڑھایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و برکات واسطے خاص لائق اور زیبہ ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام مومن امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھی انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں ساتھیوں عزیزوں با مقصد خطابات تسا احباب سن چکے ہو علماء کرام دی تشریف آوری تواری ساری حاضری اللہ سونا اپنی بارگاہ عالیہ اچ قبول فرما کے ذریعہ نجات بناوے محترم مولانا خالد مرزا صاحب انہاں دے رفقا انہاں دی ٹیم جنہاں نے محفل بزم سجائی ہے قرآن و سنت دی قرآن و حدیث دی دعوت دی اللہ سونا انہاں دی محنت قبول فرماوے اور تسا احباب دی حاضری اللہ سونا اپنی بارگاہ پسند کر کے لوہیں جہانے دی نجات اور کامیابی دا سبب بنا دے ہر بندے دی نیت ہے ہر بندے دی چاہت ہے کہ اللہ سونا میرے ہوتے ہیں سارے کام ہیں سارے بچے ہیں اپنی رحمت کی تھی رکھے اکثر ملاقات ہوئے دوچار دوستیں دی دوچار بھراویں دی بازار خوشی غمی سفر حضر بس جڑے ویلے وہ ملاقات ختم تھی دیئے انہیں جملے تے ہی ختم تھی دیئے کہ بھائی جان دعا کرائے اللہ رحمت کرے دوست کو آدھے بس چلو ٹھیک ہے بل ملسوں لیکن دعا کرے سو اللہ رحمت کرے ایک بھائی کو پوچھ دے بھی میرے سے میں کیا کام ہے کوئی حکم میرے لے میں نیاز مند تو علاتے پرلا بندائیہ درخواست ہی کریں دے کہ بس دعا کرائے اللہ رحمت کرے ہر بندے دی یہ نیت ہے ہر بندے دی خواہش ہے کہ اللہ سونا سارے ہوتے اپنی رحمت کی تھی رکھے کیونکہ رحمت الہی دے بغیر اللہ دی رحمت دے بغیر تو اللہ سارا گزارا نہیں تھی سکتا
زندگی دے سارے معاملات اڑے کھڑن رکے کھڑن اللہ دی رحمت دی وجہ تو اللہ دی رحمت ہو سی تو زندگی گزر سی چل سی ٹر سی اللہ دی رحمت ہو سی مشکلات آسان تھی سن اللہ دی رحمت شامل حال ہو سی تو ایک ارادے ٹارگٹ ہدف پورے تھی سن اللہ دی رحمت شامل حال ہو سی تو دکان چ روزی چ فصل چ روٹی چ برکت آ سی اللہ دی رحمت منگنی چاہیے اللہ دی رحمت کو اللہ کہیں منگنا چاہیے سوال کرنا چاہیے کیونکہ انہیں بغیر گزارا کوئی نہیں لیکن جیڑی بات میں کرنا چاہنا ذرا اندھے اتنے غور فرماؤ کہ بندے دی نیت بھی ہے ٹارگٹ بھی ہے ہدف بھی ہے کہ اللہ سونا اپنی رحمت کرے لیکن اللہ سونا اپنی رحمت کریں دا کنا تے ہے بس میں انہاں دی نشاندہی کرنا چاہنا ہر بندے دی خواہش ہے لیکن ہر بندے تے رحمت ہی نہیں کہنی ہر بندے دی چاہتے کہ اللہ میرے اتنے سارے اتنے رحمت کرے لیکن اللہ سونا ہر بندے تے اپنی رحمت کریں گا نہیں خاص جڑا رحمت والا معاملہ ہے یا فضل و کرم والا معاملہ ہے یہ اللہ کنا لوگاں تے کریں دے وہ کون لوگ ہیں جنہ لوگاں کو اللہ اپنی رحمت سے لپیٹ دیں دے وہ کیڑے خوش نصیب ہیں جنہ دے اتے اللہ اپنی رحمت نازل کریں دے وہ کیڑے لوگ ہیں جڑے اللہ دی رحمت کے مالا مال ہونا یعنی قرآن مجید ہے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی حدیث ہے کچھ وہ ذرائع اسباب دشن جنہیں ذرائع اور اسباب دے اتے ایسا عمل چا کروں نتیجے ویسے اللہ سونا اپنی رحمت دے پر نالے کھول دے دے رحمت دے ضرورت ہے بیماری امولے دور تھی سی جلے رحمت الہی دا نزول ہو سی صحت امولے مل سی حضرت ایوب علیہ السلام یہ بات کی تھی نا انی مسن یزرو وانت ارحم الراحمین یعنی یہ جڑی رحمت ہے انہیں بغیر بندہ شفا یاب نہیں ہو سکتا رحمت الہی دے بغیر بندے دا کوئی کام سیدھا نہیں ہو سکتا جتنا مرضی پیسے والا ہوئے ذمہ دار ہوئے جائیداد والا ہوئے بینک بیلنس ہوئے پراپرٹی ہوئے ذہین ہوئے فتین ہوئے دھنتر ہوئے چلاک ہوئے گاڑیاں مکان سارا کچھ ہے لیکن والوی اللہ دی رحمت دے بغیر ہی نہ گزارا نہیں ہو سکتا لیکن جڑی بات میں کرنا چاہنا وہ یہ کہ اللہ سونا رحمت کرے نا کہ نہ تھے اللہ دے ہاں رحمت دی نزول دا معیار کیا ہے رحمت دے نازل کرن دا اللہ دے ہاں معیار کیا ہے اللہ سونی شکل کو دیکھ کے رحمت کریں دے نہیں اللہ پیسہ دیکھ کے رحمت کریں دے نہیں اللہ سونا کیا دے دے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر فرمائے پہلی وجہ پہلا سبب پہلا ذریعہ اللہ فرمائے دے دنیا کائنات والے ہو اگر تو سامنے اللہ دی رحمت جان دے ہو فصلیں دے حوالے نال دکانیں دے حوالے نال صحت دے حوالے نال تیری پتریں دے حوالے نال اپنے بالیں اور اپنے بچے دے حوالے نال اپنے گھریں دے حوالے نال اگر تساں چاہندے ہو کہ تھوڑے مردے تے میں رحمت کراں تھوڑے جینجے تے رحمت کراں تھوڑے وڈے تے چھوٹے تے رحمت کراں اگر تو کو میری رحمت دی بھوک ہے اگر تو کو میری رحمت دی لوڑ ہے اگر تو کو میں اللہ کریم دی رحمت دی ضرورت ہے ول تو صحیح میں کرو یا اللہ کیڑا کام کرنے اللہ کریم فرمائے دے دنیا کائنات والے ہو اگر تو سائیں اپنی عارضی زندگی موسن بنن دی عادت چا بناؤ یعنی تو سا میرے بندیاں دے نال چنگائی کرنا شروع کر دے ہو یعنی تو سا اللہ دی مخلوق دے نال احسان کرنا شروع کر دے ہو ہمسائے نال چنگائی اولاد نال چنگائی بھیڑی نال چنگائی پھراوے نال چنگائی اما تے ابے نال چنگائی جانور نال چنگائی حیوان نال چنگائی معذور نال چنگائی یتیم تے غریب نال چنگائی اللہ دے میری رحمت نزول دا پہلا سبب ہے میری رحمت نزول دی پہلی وجہ ہے کرخت بندے تے رحمت نہیں کرے گا سخت بندے تے رحمت نہیں کرے گا تاسبی بندے تے رحمت نہیں کرے گا جڑا دل کے سڑول ہوئے انہیں ہوتے رحمت نہیں کرے گا جڑا متھے تے وٹ پاتی ودا ہوئے انہیں ہوتے رحمت نہیں کرے گا اللہ دے جڑا بغضی ہوئے انہیں ہوتے رحمت نہیں کرے گا میں اللہ کریم کہندے ہوتے اپنی رحمت دے مانگ کھولے گا یا اللہ کیڑے بندے تے کھلے نہیں اللہ فرمائے دے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین یہ پہلا کام ہے پہلی وجہ ہے محسن بن ونجو
زندگی دے اندر ایک دوجے دے نال احسان کرن دا مزاج چا بنو اللہ تھوڑے ہوتے رحمت کر دے سی جیڑا کہیں دے کام نہ آوے جیڑا کہیں دا بھلا نہ کرے اللہ ہی دے ہوتے رحمت نہیں کرنا ہوگا نبی کریم علیہ السلام نے والدلیل بھی دیتی ہوئی ہے آپ نے فرمائے پہلے دور دیئے کہ گناہگار عورت آئی وہ عورت نے ڈٹھے جو ہے کہ کتا ترہ کے مردہ پیا کیا کیتے سی اپنی جتی دا پولا چلا ہے پانی دا کھڈا تے چشمہ چگو جیسی تے وانج کہیں جتی دے پولے کو پانی دے کھڈے اپنے کپڑے تے چادر دے نال بد کے سچے سی تے جتی دا پولا پانی جو پسائے سی جڑے ویلے جتی دا پولا چاہتے سی ایڈو کتے دا منہ کھوجے سی کتے دے منہ اپنی جتی دا حصہ نہ پیڑے سی اندھا نتیجہ دکھتے جو پانی جتی اللہ کتے دے پیڑ تک پوچھ گئے اندھے میدے تک پوچھ گئے کتے دی زبان حلق کے باہر آئی ہوئی آئی بلکدہ پیاہا مرن دے قریبا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے کتے دے جڑے ویلے میدے جو پانی پوچھے اندھی ترہ مر گئی ہے اندھی زندگی چلسا والا ہے کتا دروک کے بھاج کے بھجن لگ گئے اللہ دے پاک پیغمبر دے موتی بیٹھا دسے ہوں نبی کریم دے فرمان بیٹھا سنے ہوں اپنی گال تے پیدل گال نمی بیٹھا کریں رہا اللہ دے نبی فرمائے کتے دے اٹھی کے دکھن دی دے رہی کتے دا جی پونا کتے دی ترہ دا مر ونجنا کتے دا دروک پونا عرش والے رب کو اتنا پیارا لگے اللہ پاک نے اپنی رحمت دے پرنالے کھولن دا اعلان فرمائے اللہ نے فرمائے او فرشتے ہو اے جڑی گناہگار ہیں ایدے گناہاں کو نہ دیکھو ایدے موشن بنن کو دیکھو ایدے پتکاریاں کو نہ دیکھو ایدی بھلائی کو دیکھو ایک کتے دے جانور دے نال اتنا چنگائی کیتی ہے میں اللہ ایدے نال چنگائی بیا کریں گا یا اللہ کیا کیتا ہی اللہ دے نبی فرمائے اللہ نے ایدے نام اعمال کو چوائے جا ایدے سارے گناہ میں تے رحمتی کلم پھیر کے عورت کو اپنی جنت دا وارث بنا دیتے جیڑا بندہ موسن ہوئے اللہ ان دی کانڈ نہیں لگا لیں دا جیڑا بندہ کہیں دا موسن ہوئے اللہ کوئی شرمندہ نہیں تھی ونے دا جیڑا بندہ کہیں دا موسن ہوئے اللہ کوئی چٹا نہیں تھی ونے دا جیڑا بندہ کہیں دا موسن ہوئے اللہ کوئی رسوا نہیں کریں دا جیڑا بندہ کہیں دا موسن ہوئے اللہ کوئی ذلیل نہیں کریں دا بس نمازی دے نال نال موسن بنن دا مزاج بڑھاؤ جیڑا بندہ بے نال بھلائی کرے اللہ ان دے اتنے اپنی رحمت کرنے لڑاوے اللہ دے پاک پیغمبر دی ایک دوجی حدیث تیرے سامنے رکھنا ذرا دل دے کھڑکیاں کو کھول کے سن اللہ دے نبی کریم فرمائے پہلے دور دا ایک بندہ بڑا نمازی نیک پرہیزگار تے متقیہ اللہ دی بارگاہ جو پہنچے موت آئی اس لقمہ اجل بنیے تے فوت ہو گئے جڑے ویلے اللہ دی بارگاہ جو پہنچے نبی کریم علیہ السلام فرمائے ان دی زندگی چندیکیاں بھی آن تے گناہ بھی آن جڑے ویلے نام اعمال سامنے رکھیا گئے جڑے ویلے سارے رجسٹر انہیں سامنے رکھے گئے اللہ نے انہیں ہوتے اپنی نظر رحمت فرمائی ہے اللہ نے فرمائی دے رجسٹر رکھ دے ایک اپنے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں ساری انسانیت موجود آئی محشر دے میدان اللہ نے وہ سامنے کھڑا کر دیتے اللہ فرمائے دے میرا بندہ زندگی بڑے بڑے نیکیاں کرے نہ رہ گیا اسے لیکن آج محشر دے میدان کھڑا تھی تک بولن دی اجازت ہے اپنی زندگی دی کوئی ہو جی نیکی دسا جیڑی نیکی آج میں اللہ پاک کو تیرے تے راضی کر دے وے یہ جی نیکی دسا جیڑی نیکی آج میں اللہ دی بارگاہ جو میں کو خوش کر دے وے یہ جی نیکی دسا جیڑی نیکی آج تیرے جنت دے داخل دا ذریعہ بن ونجے یہ جی نیکی دسا جیڑی آج جہنم دو نجات دا ذریعہ بنے ہی بھی کوئی زندگی ہے یاد نیکی تے کھڑا تھی کہ دس نبی کریم علیہ السلام فرمائے اے اللہ دی بارگاہ کھڑا تھی گئے ساری دنیا کٹھی آئی یہ اپنی نیکی رسے نہ پہ واہی جوگیاں دے جلسے تھے آوان علیہ مدے محسل بھائی ہو این نہیں آکھیا میں نمازہ پڑھتا رہ گیا این نہیں آکھیا میں روزے رکھتا رہ گیا این نہیں آکھیا میں تحجد پڑھتا رہ گیا این نہیں آکھیا جو میں تیری اطاعت کرنا رہ گیا اللہ کو راضی کرنا واسطے کیڑی نیکی پیاد سے لے اللہ دی رحمت حاصل کرنا واسطے کیڑی نیکی پیاد سے لے اللہ دی جنت جونجن تے بڑھن واسطے کیڑی نیکی پیاد سے لے آدھے پروردگارا میرا لین دین ہونا میرا کاروبار ہونا میرے جنہیں پیسہ ہونا لوگ ہمسائے
رشتہ دار پھرا دوستان نا میرے کے قرضے دا مطالبہ کرے ہیں ضرورت اپنی میرے سامنے رکھ دے ہیں میں اپنے پیسے دے چھوڑے نام میاز مقرر کرے نام جڑے ویلے مقرر میاز تے ونجا ہا انہاں کے پیسے نہ تھی سکدے ہیں میرے کے مہلت منگ دے ہیں والبی مہلت دے دے نام جڑے ویلے تریجی واری ونجا ہا رو بندے ہیں تے آدھے ہیں پیسے دیون دی ضرورت نہیں اگر تھی سکے تے بھی مہلت چلو اللہ تو چنگی طرح تے جان دائیں انہیں دا رومن میرے کنے برداشت نہ ہونا میں انہیں دے قرضے معاف کر دینا میں بس یہ نیکی ہے جڑی میں اپنے ہاتھ چاہ کے تیری بارگاہ کھڑا ہویا اللہ دے پاک نبی فرمائے صحیح بخاری دی حدیث ہے اللہ فرمائے سیاں فرشتے انہاں نام اعمال ایک پاس کرو سارے گناہ میں کو نیکی تبدیل کر دو تئی کو میری جنت دا وارث بنا دو میں اللہ نہیں دے اتے اپنی رحمت کر دیتی ہے وجہ کیا ہے جیڑا بندہ کہیں دا محسن ہوئے وہ میری رحمت کے مونجا نہیں ہو سکتا جیڑا کہیں دا محسن ہوئے وہ میری رحمت کے محروم نہیں ہو سکتا اللہ دے ایمیں کر جا اگر توڑا مزاج محسن بننا لائے بے نال چنائی کرنا تا نیکی اللہ مزاج چا بڑھا میں اللہ تیرے اتے رحمت مانگ کھول دے سکی بھین دے محسن بنو سکی بھین کو جیندے نہ رواؤ اولادیں دے محسن بنو تے اولادیں دے حق نہ کھاؤ غریبیں یتیمیں مسکینیں دے محسن بنو مسافریں دے محسن بنو معذوریں دے محسن بنو ہمسائیں دے محسن بنو اللہ دے جیڑے بندے چنگائی کرن دی عادت ہوئے مزاج کرن دی عادت ہوئے تے جیڑا مزاج ہوئے بے نال بھلائی کرن را میڈا وعدہ ہے میں اللہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین اللہ دی رحمت چاہی دی ہے یا نہیں سارے جواب دے ضرورت ہے یا نہیں ساتھ تو بڑی لوڑ ہے اللہ دے والوں رحمت دے سانجلے توں کیا کرے سیں محسن بن سے کھول لے رستے لوگیں دے رشتہ داریں دے ہمسائیں دے ونیاڑی تا کر پانی نہ روکے کر بننے نہ بننے کر رستے دی رکاوٹ نہ بنیا کر جیڑے نہ لائے کر لوگیں یا غیبتہ نہ کیچا کر الزام نہ لائے کر جیڑا بندہ کہیں نال بھلا کرے محسن بنن دا جیڑا مزاج رکھے اللہ فرمائے دے بات این دے ہوتے ہر ویلے میں اللہ دی رحمت وسدی رہے دی محسن بنو پیو ماں دے اپنے بھینی دے بھیرامے دے رشتہ دارے دے دوستے دے اگر تھی سکدے تو تسا کہیں نال چنگائی کر بنو اپنی زندگی ہے والا اللہ ہی جہان بھی توڑے ہوتے رحمت کرے سی اگلے جہان بھی اللہ توڑے ہوتے رحمت کرے سی کیا کرنا چاہیے احسان کرنا چاہیے بے نال کیا کرنا چاہیے احسان بھلائی اللہ دے حضرت موسیٰ علیہ السلام جڑے ویلے شعیب نبی دے دھیری دے بکرے دے اجڑ کو پانی پلایا نے کہیں کو پانی پلاونا تے کہیں دی مدد کرنا ہے محسن بنانے اللہ دے کلیے خوبی چو موقع چھکیانے تے جڑے ویلے موقع چھکی دینے پانی پلا کے روانہ کر دیتے نے اللہ فرمے دے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت دی ٹیک لگے بیٹھے ہیں تے آدھے بیٹھے ہیں رب انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر اللہ تیرا وعدہ ہے کہ جیڑا بندہ محسن بن ونجے اللہ تو نہیں مدد کر چھوڑے نہیں بڑے عرصے دا سفر کیتا ہوئے بھوک نے بڑا تنگ کیتا ہوئے اللہ میں تیرے بندے دے نال تیرے بندے دے اجڑ دے نال تیرے بندے دے ریوڑ دے نال اللہ میں احسان کر چھوڑے میں چنگائی کر چھوڑی ہم بھلائی کر چھوڑی ہم مالکا میں تیرے کے فقیر بندہ روٹی دا سوال کرنا اللہ دے میں انجی رحمت کی تھی ادو شعیب نبی دی بیٹی روانہ کروائی ہیں حضرت موسیٰ کو شعیب دے گھر پچا دیتے میں نکاح دا وعدہ معاہدہ چا کروائے میں گھر دے دیتے میں اللہ دے جیڑا بندہ کہیں دا محسن بنے آنی جان بندے نالی توڑے
بندہ نیکی کر دے اللہ دے ساری رحمت ہوندے اٹھے نازل ہونے دیئے اسا موسیٰ کلیم کو روٹی دا بھی انتظام کر دیتا تے روٹی پکاون والی دا بھی انتظام کر دیتے سے بے گھر تھے ودیان اسا گھر آباد کر دیتے سے مسافر بنے ودیان اسا وسوں تے لا چھوڑے سے وجہ کیا آئی اللہ دے بکرے دے اجڑ کو پانی پلاون اللہ احسان چکی تاس میں اللہ پاک نے ہوندے ہوتے اپنی رحمت کر دیتی ہے جیڑا جیڑا بندہ چاندے اللہ پاک دی رحمت ہوئے اللہ دہی میں کر موسن بنر دا مزاج تو جا بنا میں اللہ تلے ہوتے اپنی رحمت فرما دے انتقام گھننا لیتے اللہ دی رحمت کہنی ہو دی کاوڑتے بغض رکھنا لیتے اللہ دی رحمت کہنی ہو دی لوگ انجا لتاں چھکان آ جائیں تے اللہ دی رحمت کہانی ہوندی تے لوگاں دے کیڑے کڈھن تے لوگاں دے عیب گولنا تے ٹٹولنا تے لوگاں دیاں لتاں کڈھنا چھکنا انجے بندے تے اللہ دی رحمت کہانی ہوندی ہے سجا کھجا وداؤں دے ہر ویلے سکون اللہ دی زندگی وچوں کھاس گندے علامہ اقبال نے بڑی سونی بات کی تھی درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو مگر طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں آکھن لگے ہیں میاں میں سوچے نا شریعت دا مطالعہ کرنا اللہ دی عبادت واسطے فرشتے تھوڑے کہنا لا یاسون اللہ ما امرہم و یفعلون ما یؤمرون فرشتے اللہ دی عبادت واسطے خاص مقررن تیکو میں کو جڑا رب نے پیدا کیتے نال رشتے بنائے اللہ نے نال رشتے دی ونڈ بنائی اللہ نے وجہ کیا آئی درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو اللہ دے بندیا تیکو پیدا کیتے میں اپنے بندے دی خدمت واسطے نال میری بھی عبادت کر نال میری مخلوقات دی بھی خدمت کر ارحمو من فی الارض یرحمکم من فی السماء زمین آجاتے تو ترس چا کر میں اللہ تیرے ہوتے رحمت مانگ کھول دے کیس موکوے سن پرچے موکوے سن تھانے موکوے سن عدالتہ موکوے سن جھیڑے موکوے سن نرازگیاں موکوے سن تو میں موکوے سی تو تقرار موکوے سی بحث موکوے سی کیڑے ویلے جڑے ویلے ہر بندہ کیا بنانا پائے ویسی کھولے نہیں سارے جواب دے ضرورت ہے ہی چیز کو جتن نیکی کر کہیں نال کوئی تو تیرے جنازے تے رومن والا ہوئے کوئی تو تیرے جنازے تے رومن والا ہوئے این کوئی نہ ہوئے جو مرن دے بعد قبر تے مار کا کھلے ودے مرن دے ہوئے کہ مر گئے تو زمین ٹھر پئی ہے این نہ کریں زندگی گزارتے آ تیرے ہاتھ دے ذریعے کہیں کو فائدہ تھی وے تیری زبان دے ذریعے کہیں کو احسان تھی وے تیرے پیریں دے ذریعے کہیں کو بھلا تھی وے تیری سوچ دے ذریعے کہیں کو بھلا تھی وے تیری دکان دے ذریعے کہیں کو بھلا تھی وے تیرے وکھے کنال مربع زمینے دے ذریعے کہیں کو بھلا تھی وے تیری اولاد دے ذریعے کہیں کو بھلا تھی وے تیری بکری گاؤں مجھ دے ذریعے کہیں کو بھلا تھی وے تیری سواری تے کاری دے ذریعے کہیں کو بھلا تھی وے اللہ فرمائے دے اگر میری رحمت چاہ نہیں دا انہیں کر بھلا ہو بھلا کر بھلا ہو بھلا کر بھلا ہو بھلا اگر تو میری مخلوقات نال احسان شروع کر دے سے میں رب خالق حقیقی تیرے ہوتے احسانات دی بارش کر دے سے کہیں نال بڑی ہوئی کہنی کہیں نال سلام دعا کہنی سکے بنا میں نال صلح کہنی زندگی پہ گزر دی اسی حاجی صاحب دی روز کہیں نہ کہیں نال پنگا پاتی رکھنے روز کہیں نال جیڑا کیتی رکھنے جیتے غیبت نہ کری جائے ٹکر ہضم نہیں تھی دا یہ جوان زندگی پہ گزرنے دے زندگی گزارنا سمر دا نا نہیں زندگی گزارنا دکان چلاور دا نا نہیں زندگی وہ پیا گزرن دے جڑا اپنی زندگی اس کہیں بے دا بھلا ودا سوچا دے جڑا کہیں بے دا بھلا ودا سوچا دے جڑا کہیں بے دی خیر خائی ودا کرن دے یہ پہلا ذریعہ آئی کیڑی شاہدہ بولے کیڑی شاہدہ چاہیدی ہے نا رحمت چاہیدی ہے اللہ دے جڑا بندہ موسن بڑے جڑا کیا کرے بولو بھائی جڑا موسن بڑے میں ہوں دے ہوتے کیا کرنا ہاں جی میں کیا کرنا میں اللہ ہوں دے ہوتے اپنی رحمت کر دینا جڑا موسن بڑے میں اللہ سارے ہوں دے مسئلے حل کر دینا رہا جڑا موسن بڑے کئی باری سنی ودے ہو میرا دل دے والوی تے کو ڈسا چھوڑا وہ جڑا بندہ ہی کینسر دا مریض ہے وہ جاری پوٹا جان جو کو بلڈ کینسر ہے جڑے ویلے مولانا آگے پہنچے مولانا میں کو کوئی وظیفہ دسا ہوا تاکہ میری یہ بیماری دور ہو ونجے قرآن پاک دی کوئی آیت دسا ہوا مولانا آکھن لگن ونجے کہ اپنے رشتہ داریں دے کٹھے کچھ راتاں گزارا اپنے ہمسائیں دے کٹھے وقت گزارا بعد تجھا رپورٹاں کروے سو اگر کوئی دسنا ہو جاتا وظیفہ ضرور دس چھوڑے سو یہ اپنے سارے کاروبار بند کر دیتے
سن اے آ گئے اپنی بستی تے علاقے وچ تے آ کر کے اعلان چا کیتے سی اے میری بستیاں لے آؤ جڑے جڑے بے روزگار ہو اپنی اپنے روزگار دا سوچو میں تواڈے نال تعاون کرے سا جڑے جڑے تواڈے وچوں دھیری پوتر کو پرناون چاہندے ہو اگر بے بس ہو تے ہمت کرو میں تواڈے نال تھی سا جڑے جڑے تواڈے وچوں اپنا مکان بناون چاہندے ہو ہمت کرو میں تواڈے نال ہاں سارے دیاں چنگیاں کرن آئے سارے نال احسان کرن آئے سارے نال بھلا کرن آئے غریبیں دا بھی خیر خواہ بن گئے یتیمیں دا بھی خیر خواہ بن گئے مسکینیں دا بھی خیر خواہ بن گئے جڑے ویلے گزر سے دے بعد واپس گئے تے چیک کروائے سی سارا رپورٹاں اوکے ہیں پازیٹیو پوزیشن نہیں نیگیٹیو پوزیشن نہیں بیدہ کوئی مسئلہ نہیں سارے چیزاں نلن روندہ ہویا مولانا کے گئے وجہ کیا آئی مولانا دے میں قرآن و حدیث دے دلائل سمجھ کے تے گو راہ لائیں تے جنہ جنہ لوگاں دے نال بھلایاں کی جن چنگایاں کی چنی وہ لوگوں تے سو دے نان جیتے تیرے حق کے دعا نہ کرنا اے انہاں دی دعا دا نتیجہ ہے اللہ نے تیرے تے رحمت کر چھوڑی ہے اے انہاں دی دعا دا نتیجہ ہے اللہ نے تجھا بیماریاں دور کر دی چل اللہ پاک نے سچ فرمائے شکلہ نہیں دے دا تجھا سہانتا نہیں دے دا تجھا قومہ نہیں دے دا تجھا میں چلا کیا نہیں دے دا اگر تسا چاہندے ہو میں اللہ تجھے اتے رحمت کروں اللہ دہی میں کرو تسا پہلے موسن بڑھن دا مزاج بڑھاؤ ایک روجے نال چنگایاں کریں دے رہو میرا بات ہے تجھے نال ان رحمت اللہ قریب من المحسنین رحمت واسطے کیا کرنا چاہیے سارے جواب دو رحمت واسطے کیا کرنا چاہیے اگلا سبب بھی دس لے یا تھک پہو اگلا سبب اللہ سونا قرآن کریم پہلے ہون موسن پڑھنے کیا پڑھنے بھائی سارے جواب دو انشاءاللہ کہیں دی خاطر جیونے تے فخر ہے کہیں دی خاطر بھلا کرنے آپ قربانی لیے چھوڑی کر حضرت ابو طلحہ انصاری سیدہ ام سلیم نے ساری رات آپ بھوک سکتے ہیں مہمان کو کھانا کھوایا نے رب نے انہیں دی شان اس قرآن نازل کر دیتا تے میرے نبی سے فرمایا ہاں اے ابو طلحہ رات جڑے طریقے نال تسا مہمان دی خدمت کرن رہ گئے ہو تے یاد رہ گئے ہو ساری خیر ہے بے نال احسان تے چنگائی تھی وے لقد ضاحک اللہ لقد عجب اللہ رات اللہ تواڈا انداز دیکھ کے اللہ مسکراندا رہ گیا رات اللہ تواڈا انداز دیکھ کے اللہ کھلدا رہ گیا اللہ مسکرا بندے اللہ دی رحمت آ بندی ہے کیویں بندے تے جیڑا بندہ کہیں بے دی خاطر تکلیف برداشت والا کرنا ہوے جیڑا کہیں بے دی خاطر بھلا ودا سوچے نہ ہوے اللہ انہیں سارے مسئلے حل کر دے یہ پہلا بندہ آبی یاد کری ذرا جیڑا بندہ کہیں تے احسان کرے انہیں اتھے اللہ کیا کرن دے اچھا جواب دے امام اللہ سننا تو آرے کہیں دوسرا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لوگیں دے موسن بڑھے ودے ہو جی آپ بڑھے ودے اور میں اللہ چولے ہوتے رحمت کی دیراساں جی ٹھیک ہے اللہ سمجھ آ گئی ہے اللہ اگلی آیت کریمہ جا دے والنمبر 2 نمازاں پابندی نال پڑھی رکھیا کرو تے نمبر 3 زکات ادا کیتی کرو تے نمبر 4 میرے پیغمبر دی اطاعت کیتی کرو اے جڑے ویلے کام کریں سو نتیجہ نکل سی لعلکم ترحمون جڑے ویلے نمازیں دی پابندی ہو سی جڑے ویلے زکات تے عشر دی پابندی ہو سی جڑے ویلے میرے پیغمبر دی اطاعت دی پابندی ہو سی میرا وعدہ ہے میں اللہ تواڈے اوتے اپنی رحمت نازل کر دے موسن بھی پڑھو تو نال نال نمازاں بھی بولیں دے نہیں بھئی نمازاں پڑھنا نہیں نمازاں قائم کرنی نمازاں بولو بھئی میرے نبی سی فرمایا ہاں جہنم میں عذاب دے درجے ہو سن ایک گھٹ تو گھٹ عذاب ہو سی جو جہنمی کون جہنم دی بھادی بڑی جتی پوائی ویسی ایک وعد تو وعد عذاب ہو سی وعد تو وعد اللہ دے نبی وعد تو وعد کیا فرمایا جڑا سب تو زیادہ جہنم
میں جہاں عذاب ہو سی نا اون دے واسطے ہو سی جے کو اللہ دا کوئی رسول قتل کرے یا جیڑا بدبخت اللہ دے کہیں پاک رسول کو قتل کرے جیڑا نبی دا قاتل ہو سی ان کو وڈی سزا یا جیڑا نبی دے ہتھوں مرسی او وڈی سزا تے میرے نبی سی فرمائے ادھر دیکھیں ذرا ایک جنگ دے دوران آپ دے ہاتھ تلوار ہے تے میرے نبی سی تلوار چاہتی ودے انتے اپنا دفاع ودے کرنے اچانک تلوار لگی ہے ابی بن خلف کو زخم ہے تھوڑی رات نکھتی ہے دھاڑ کٹ کے آ کے میں نہیں بچدا انہیں کہتے معمولی زخم ہے آکھڑ گئے زخم تو معمولی دا پر نبی پیغمبر دی تلوار دا زخم ہے لگ دے میں نہیں بچدا آخر نہیں بچا مر گئے ابی بن خلف مر گئے نبی دی دیتے ہوئے تلوار دے دیتے ہوئے زخم نہ کہ میرے نبی سے کیا فرمایا سب تو بڑی سزا جہنم میں چون دی ہو سی جیڑا کہیں نبی دے ہتھوں قتل ہوئے کہ قتل کون ہوئے ابی کون ہوئے یہ مطلب ہے سب تو بڑی سزا کہیں دی تے نبی سے فرمایا جیڑا بندہ جان کے نماز ضائع کرے جیڑا بے نماز ہو سی قیامت دی جہنم میں چ ای ابی دے کٹھے سڑدا کھڑا ہو سی اینا مطلب ہے اینا مطلب سمجھ آ گیا اسی کہ وڈی تو وڈی سزا کہے کو مل سی ابی ہون دا گال ابی علی کہیں نا ہاں ہون کہیں گال ہے رب نے تیرے لئی جنت بنائی ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی پاک دامن حورا تیرا تک دیاں رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس دودھ دیاں نہراں نال سونے دے گلاس دودھ دیاں نہراں نال سونے دے گلاس کیلا تے انگور ہیں رج رج کھا کیلا تے انگور ہیں رج رج کھا رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لوگیں دے مسلمانوں اللہ اپنی رحمت کھول دے سی تے نماز قائم کیجئے کرو اللہ کیا کرے سی بولو کیا کرے سی اللہ کیا کرے سی زکریا پیغمبر کو رب نے پوتر دیتا کہ نہیں وہی بولو علماء کے پوچھو کیڑی حالت ہے جب بشارت آئی اللہ قرآن چاہدے وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ نماز کھڑے پڑھ دے ہم تھے اساں دے ہوتے اپنی رحمت کر کے پوتر یحییٰ دی بشارت سنا دیتی انہا مطلب بندہ نمازی ہوئے تھے اللہ دی کیا تھی نہیں ہے بولو اچھا سارے نبی سے 313 کو گھن کے بدر آیا یا نہیں بولو بھائی حضرت صدیق اکبر آدھر میں رات دا اپنے خیمے حیران ہم جو بولو 1000 دی تعداد 313 میں کہ ونیا نبی صحیح کو آکھا کیا بن سی حضرت صدیق آدھر نہ تھی رات دا ٹائم میں اپنے خیمے وچوں نکھتا تے نبی کریم دے خیمے دو ٹر پیاں تے آپ دے خیمے دے اگو دروازے علی جاتے چادر تھئی کھڑی آئی تھوڑا جہاں چادر ہٹا کے رٹھے میں سادہ نبی پاک سجدے دی حالت ہے اچھا نہیں ہے بولے نہیں یار سارے نبی سے کیا ہاں بولو بھائی تے میں کھڑ گیا سجدے تو فارغ ہوئے ہاتھ چاہ کے دعا بیٹھے کرن دیا اللہ اے جیڑی جمع پونجی ہے میں حاضر کر دیتی ہے گو تو جانتا تیرا کم جانے جے تائیں رحمت نہ کیتی تو تیرا ول کہیں نہ نہیں گننا میں بڑی قربانی دیتی ہے میں لوگاں دے اوج برداشت کر کے بندے تیار کر کے آیا میں طیف دی وسطی پتھر جھلین اللہ اگر تائیں رحمت نہ کیتی ول تو زمین تے ہو سکتے
ذرا نہ کوئی نہ گھنے حضرت صدیق اکبر حضرت میں بارو کھڑام تے نبی دی دعا کی تے سنیم تے نبی دا سجدہ دیٹھے میں مطمئن تھی کہ آ کے اپنے خیمے جا گیا میں کوئی یقین تھی کہ کل اسا کلھے نہیں لنا اللہ کی رحمت بھی ضرور نہ آلو تے اللہ وقت رحمت کی دیا نہ کی تھی بولے نہ ریوے شان کے چلے تھی گئی میرے نبی سی حال حوال بیٹھے گندے ہیں ہاں بھئی تیری کاروائی تیری کارگزاری تائیں کیا کیتا ایک صحابی اٹھی کھڑے آدھے اللہ دے نبی کو عجیب گال ہے تو کو ڈسنی آئی میں چھڑی چاہ کے اڑ رہے نام اجا مرے نہ کہنام کافر پہلے مارے پندہ اللہ دے نبی کو وجہ بے آکے جی اسی میرے نال ہی میں تھے بے آکے جی اسی میرے نال میرے نبی مسکرا پہ فرمایا تو کو نہیں پتا میں رات سجدے کیتم تے اللہ کے رحمت منگیم تے اللہ دعوات چاہی دی ہے تے پہلا کام کیڑا ہے لوگیں دی گچی گھٹی رکھو کیا خیال ہے روز جے تک نہیں کرواؤ نہ ہو تک چاس نہیں ہندے کیا خیال ہے آپ پہ رحمت آوے سی سنگ دل تے پتھر دل قرآن آتے جدائیں تھین غرق تھین ہمیشہ اٹھتے ہوئے ہیں جڑے بے دے موسن بنے رہے گا جڑے بے دے اچھا یہ رسول موسیٰ علیہ السلام بچے ان کے کہنا فرعون غرق تھیا یا کہنا بولے نہیں یار قرآن آدے نا باغ رکھنا آلا فرعون وانتم تنظرون فرعون غرق تھیا یا کہنا کیوں غرق تھیا سخت ہا ظالم ہا تے موسیٰ علیہ السلام کیوں بچے ان جلے نبوت ملی آئی آکیانے پروردگارا تیرا وڈا احسان ہو سی میرا بھرائے اما جایا جدنا ہارون میرے بھرا ہارون دے سر تے بھی نبوت دا تاج پوا چھوڑ اونچی آنکھو یہ احسان کرن ہے یا نہیں بولو یار نہ تے اللہ کیا تیرا کام بن گیا تو جو سارے نہ کچھے کا چاہتے تھے آگ سکتا نا اللہ جی میں ایسا کہیں کلونی پلاٹ دیکھاؤں تو پہلے ہوں بروکر کو آدھے ہیں بھیراؤں کو پتہ نہ لگے پہلے آدھے ہیں میرے نبی کریم علیہ السلام فرمائے دنیا کائنات والے ہو جی فرمایا جنہ دی دنیا بنی ہے کہیں نے کہیں نال آج تک یہ جڑا بڑا احسان نہ کیتا ہی جڑا احسان حضرت موسیٰ کلیم نے اپنے بھرا نال کیتا ہی کیا کرنا چاہیے حضرت موسیٰ علیہ السلام احسان کیتی ودیاں تے اللہ پاک نے مت نجات بھی دے چھوڑی ہے اللہ کریم فرمے دے جڑا بے دے نال احسان کرے اللہ کو ضائع نہیں کرنا جڑے والے پاک پیغمبر غار وچوں آئے ہیں پسینہ پسینہ تھے ودیاں تے آگے ودیاں ختیجہ زملونی دسرونی میرے ہوتے چادر پا لگدائی میں جی میں کو کچھ تھی نہ ہوئے حضرت اماں ختیجہ فرماون لگی ہے کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا اے میرے سونے نبی تو کو کچھ نہیں ہو سکتا میرا یقین ہے کیوں انکا لتصل الرحم وتقصب المعدوم وتقر السیف وتحمل الکلا انہیں سارے جملے نہ مطلب ہے تسا غریبان دے موسین ہو تسا رشتہ داران دے موسین ہو تسا یتیمان دے موسین ہو تسا بکھے کو کما کے کھوانا لے ہو تسا مہمان نواز ہو تسا بوجھ دائیں دا بوجھ چاوانا لے ہو جیڑا بندہ بے دا موسن ہوئے اللہ کو ضائع نہیں کریں گا کیڑی شاہ چاہی دیئے بولو یار رحمتوں کو مل دیئے جڑا بے دا کیا ہوئے موسن تے نمبر 2 کیا نماز پڑھ لیے نمبر 3 کیا زکاة نے منی گالی ایک دوجہ دے بھیڑا الزام آجا نہیں کرنا چاہیے بس پورے صفحے تے ہکا گالی لکھی ہوئی محترم جناب عقیدہ حیات النبی کے بارے میں کیا جانتے ہیں میری کیا حیثیت ہے میں کیا جانتا قرآن تے حدیث یہ کو جی دسیں دے نبی کریم علیہ السلام اپنی قبر مبارک تے روز مبارک جے زندہ کہیں نہیں صحابہ دا بھی یہ عقیدہ تے جڑا این مدینہ شریف ہے روضہ رسول دے گنبد دے تلے علی قبر ہے سارے سونے نبی پاک کو جیندہ تے حیات تے زندہ منے دے وہ نبی دا گستاخ محب نہیں پڑے لیکن
اگلی گال سنا اگے میرے بارے بڑا پروپیگنڈا تھا تھوڑے علاقے کے مولوی یاسین حیدر آدھے مردے سن دا یہ بڑا کلپ وائرل تھا تے نہ پوچھ نہ گوچھ نہ اٹ نہ وٹ نہ کریں میرے کو کہیں پوچھے ہوئے اہل حدیث تے آکے مردے سن دن مارنا پوسی اہل حدیث کنجن گالی کرن دے واللہ دے ولیو سارے علماء دا سادہ مسئلہ کے آدھے سارے مسئلک دی بنیاد ہی تھا وہ شروع تھی دیئے کہ مردے بولو بھئی مردے نہیں سنو تکبیر مسئلہ کے حق مسئلہ کے اہل حدیث قرآن و سنت حکم کر یاسین حیدر سے حالانکہ میں کوئی عالم نہیں میں طالب علم ہوں بڑے علماء میری جماعت دہن پہ سارے کچھ لوگ ہیں جنہیں کو سارے کے بڑی تکلیف ہے یہ ہی میں بس وڑیا ویندے سارے لوگ اڑہی ویندے پہنتا این پیا تھیندے تھوں پیا تھیندے کلپ کٹ کٹ کے سجے کھبے علی گال کو ایک پاسے لکا کے کلپ جڑا گال سمجھ نہ آوے بغیر سیاق و سباق دے مشہور کرنا یہ تو یہودیاں دا کام تو سا مسلمانیں کو زیب نہیں دینا یہ مناسب کہیں نہیں سارا آج بھی عقیدہ ہے کل بھی عقیدہ مردے نہیں سن دے اگر مردے سن دے ہوندے نا اساں وال کریں قبراں پکیاں تے مزاراں نہ بنا سارے بڑے بڑے علماء اللہ دے ولی ٹر گئے کہیں کہیں عالم دی سا کو مزار دکھا دیو ایو تے عقیدہ ہے کہ مردے نہیں سن دے تے باقی مسجدیں چقیبات الزام بہتان نہیں کرنا چاہیے رہی گال نبی صحیح علی اللہ دے پاک پیغمبر جنا معراج تے گیا نا معراج تے وڈا سونا مکان ڈٹھانے حوالے دا میں ذمہ دار ہاں وات کو پیچھے کٹی نہ کلپ جے ڈھیر ڈھڈ پیڑ پوی تے رابطہ چا کری پرسنل میرے نال تے میں سارا مسئلہ سمجھا دے سا انشاءاللہ جے میٹھا تقریراں کرنے اینا مطلب اے نہیں جو عقیدے لچا کے ساری اینا مطلب اے نہیں جو مسلک سے اساں وفادار کہن سے مسلک پہلے عقیدہ پہلے باقی میٹھا چیزاں بعد وچ نبی سی فرمایا جبریل کہندا مکان ہے آکھن لگے تہاڈا فرمایا ول ہاتھ چھوڑ میں وینا آپ نے فرمایا نہیں جبریل نے فرمایا نہیں اجا تہاڈی زندگی باقی ہے حالی نہ جلے تہاڈی روح نکل سی تہاڈے جسم مبارک وچوں ول اللہ پاک نے تہاڈا اے مقام بنائے سادہ عقیدہ ہے نبی سیدہ جسم مبارک مقام محمود تے جسم مبارک روزے چے تے روح مبارک مقام محمود تے اوے تے مر ونجن دے بعد ہر بندہ زندہ ہوندے مرن دے بعد ہر بندہ زندہ ہے ذہن وچ رکھا ہے لیکن اگلے جہان ہے زندہ ہے زندگی ہوندی اگلے جہان والی ہے برزخی زندگی ہے اے زندگی نہیں جڑی شعور والی تے دنیاوی زندگی ہے سارے نبی سیدہ وجود قبر چے روح آپ دی مقام محمود تے ایک بھی گالی رساں سیدے میرے جسم قبریں کھویج وینن گل وینن سڑ وینن اللہ پاک نے نبیین دے جسم دی حفاظت کی تھی ہونی ہے اہل حدیث دا عقیدہ ہے سارے محبوب دی قبر مبارک ہے آج بھی سارے محبوب دا وجود پاک صاف ستھرا معطر تے خوشبو کے گلدار تھیا ہویا ہے کہیں دی ضرورت نہیں قبر دی مٹی دی کے سارے نہ وجود موجود ہے لیکن روح آپ دی ہوتے ہیں اتھا جڑا ہے نا قبر دے وچ میرے والد فوت تھی گئے اللہ انہاں دی مغفرت کرے میں کو کوئی بندہ آکھے بھی تہاڈا ابا قبر وچ جیندا ہے میں کیویں برداشت کرے سا کہ میں ستا رہاں میرے ابا جی قبر وچ راون بھائیو نہیں سادہ عقیدہ ہے اساں تو کو قرآن و حدیث چوں دلائل دیون تے تیار ہے کہیں دی دل آزاری مقصود نہیں آپ پوچھنا چاہندے ہو نا امام کائنات نبی کریم علیہ السلام دنیا تو چلے گئے نا اور چلے بجان دا مطلب ہے کہ آپ ہی دنیا تے موجود نہیں صدیق اکبر دی خلافت باقی سارے معاملات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا روزہ یہ دلیل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دی روح و مقام محمود تے آپ دا وجود انصری آپ دے روزے تے قبر ہے لیکن صاف ہے پاک ہے معطر ہے یہ جسے میں روح موجود نہیں جڑا مننے وہ نبی نال محبت نہیں کرنا گستاخی کرنے دے اللہ تو دعا اللہ سا کو عقیدہ ٹھیک کرن دی توفیق دے اونچی آنکھو یار اونچی آنکھو آج کل لوگ ہوئے سوچیں دے سمجھے دے نہیں وہ بیچارہ مفتی طارق مسعود ان کو رات جہاں جو روائی پیا دنیا او لائی پین فتوے گستاخی دے جنہیں جا اپنے کتابہ گستاخی کے بھریا ہوئے جنہیں دے اپنے آپ مسائل ایسے اللہ مفتی صاحب دی بھی حفاظت کریں ان دیکھنے غلطی ضرور تھئی ہے مسٹیک تھئی ہے لیکن اصل بندہ ہوئے جڑا غلطی کر کے معافی مانگے وہاں کہ میں اللہ کے بھی معافی مانگتا میرے کہ مسٹیک تھئی ہے غلطی بھی مان گئے وہ شرک علی کبیرہ غلطی کرنا لائی معافی مانگے تھے اللہ معاف کر دے مزید اشتعال پیدا کرنا مزید لوگیں نفرت پیدا کرنا افراتفری نہیں
نہیں وقت چاندنی پہلے محترم قاری عبدالسلام عزیزی صاحب دے بارے پروپیگنڈ ہے قوم طبیعہ کوئی کہانی نا نکمی مخلوق کے اللہ بھامے موبائل ہاتھ ہے ٹچ موبائل ہے بھی آئی کوج نہ چلو یہ کی تھی رکھو نہیں ذرا پہلے پوری تحقیق کی تھی کرو سیاق و سباق سنیا کرو مسائل تے غور کیتا کرو ہر بندے دے ذمہ نہیں مسئلہ رسنا ہر بندے دے ذمہ نہیں کہیں کو گستاخ آکھنا ہر بندے دے ٹھیکے نہیں چاہتا جو کہیں دی اصلاح کرے یہ بھی ایک اصول انہوں دے تحت کوئی کام کرے تھے اچھی گال ہے اللہ دے فضل و کرم نال مسئلہ کے اہل حدیث دی حقانیت واضح ہے 14ویں دے چاندر دی طرح سارا جڑا مسئلہ کے وہ یا اللہ دا قرآن ہے یا وقت اللہ دے سونے حبیب دا فرمان ہے اللہ عمل دی توفیق بخشے وما علینا الا البلاغ المبین